بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں مقصد سابع کے اندر ہے، اور یہ مقصد سابع اصول عملیہ کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ اصول عملیہ 4 ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں ایک فصل کے اندر گفتگو ہوگی۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے اصل براءت اور اصالت تخییر کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ آج انشاءاللہ اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اصل احتیاط کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اصالت احتیاط وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اصل تکلیف کا علم ہوتا ہے، حکم شرعی ہمارے لیے معلوم ہوتا ہے، لیکن متعلق یا موضوع حکم میں شک ہوتا ہے۔ البتہ احتیاط بھی وہاں پر ممکن ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عرض ہوا کہ اصل احتیاط یا اشتغال کو جاری کریں گے۔ مثال، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن زوال شمس کے وقت مکلف پر ایک نماز واجب ہے، یعنی اصل حکم وجوب نماز روشن ہے، مشخص ہے، معلوم ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ غیبت کے زمانے میں اس وقت نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ حکم تو معلوم ہے کہ ایک وجوب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا متعلق کیا ہے۔ اس کے متعلق میں تردید پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے ظہر ہو سکتا ہے جمعہ ہو۔ اور یہاں پر احتیاط بھی ممکن ہے، یعنی آپ نماز ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس مورد میں کہتے ہیں کہ اصل احتیاط اور اشتغال کو جاری کریں گے، یعنی مکلف کے لیے ہوگا کہ نماز ظہر کو بھی پڑھے، نماز جمعہ کو بھی پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی یہاں پر دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان 2 ظرفوں میں سے جو 2 ظرف اور برتن آپ کے سامنے پڑے ہیں، ان دونوں میں مشروب ہے، ان میں سے قطعاً ایک نجس ہے۔ اچھا، یہ معلوم نہیں کہ یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے۔ اصل حکم کا پتہ ہے، متعلق حکم مجہول ہے، تو یہاں پر آپ کس ظرف کو استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر احتیاط کرنا بھی ممکن ہے، لہٰذا دونوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ بس توجہ آپ نے فرمائی، یہ جو 2 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان سے پتہ چلا کہ اصل تکلیف معلوم ہے، مکلف بھی یا متعلق تکلیف میں شک ہو رہا ہے۔ اب یہ شک شبہ تحریمیہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شک شبہ وجوبیہ کی طرح بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک حرام ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ القاعدہ یہاں پر وہ گزشتہ سارے مسائل آئیں گے، 4 مسائل آ سکتے ہیں کہ شبہ حکمیہ ہو فقدان نص کی وجہ سے، اجمال نص کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے تعارض نصین کی وجہ سے یا اشتباہ موضوع کی وجہ سے۔ وہ چاروں یہاں پر مسائل آ سکتے ہیں کہ 3 کا تعلق شبہ حکمیہ کے ساتھ، 1 کا تعلق شبہ موضوعیہ کے ساتھ۔ القاعدہ وہ ساری صورتیں آ سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے مورد بحث میں جو واقعاً عملی طور پر ہماری فقہ کے اندر موجود ہے وہ فقط چوتھا مسئلہ ہے، باقی وہ 3 صرف مفروضے ہیں۔ شبہ حکمیہ ہو فقدان نص کی وجہ سے، شبہ حکمیہ ہو اجمال نص کی وجہ سے، شبہ حکمیہ ہو تعارض نصین کی وجہ سے،
یہ فقط علمی شکوک اور فرضیے تو ہیں، لیکن ہماری فقہ میں اس کی عملی مثالیں نہیں ہیں، لہذا ان کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرتے۔ وہ جو عملی طور پر ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے وہ شبہ موضوعیہ والا ہے، لہذا اسی کے بارے میں ہم یہاں پر گفتگو میں فوکس کریں گے۔ ایک اور نقطہ جو اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شبہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے نا، یا شبہ تحریمیہ ہے یا شبہ وجوبیہ ہے۔ شبہ تحریمیہ کا مقصد یہ کہ اصل حرمت کا پتہ ہے لیکن متعلق حرمت کے بارے میں مجھے شک اور تردید ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ان دو ظرفوں میں سے کوئی ایک ظرف حرام ہے، مثلا حرام غذا ہے اس میں، لیکن کون سا ہے یہ پتہ نہیں ہے، یہ شبہ تحریمیہ ہو جائے گا۔ یا مثلا مجھے اصل وجوب کا پتہ ہے لیکن متعلق وجوب کے بارے میں شک ہے کہ یہ شبہ وجوبیہ ہو جائے گا۔ بس یا شبہ تحریمیہ ہے یا شبہ وجوبیہ ہے۔ پھر ایک اور نقطہ وہ یہ ہے کہ شبہ جو ہوتا ہے یا شبہ محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ ہے، یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے۔ شبہ محصورہ سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ جو اطراف شبہ ہے، یعنی اصل حکم تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ متعلق حکم میں شک ہے، وہ جو متعلق حکم ہے کہ جن کو میں اطراف شبہ سے تعبیر کر رہا ہوں، وہ محدود مقدار میں ہے، یعنی محدود مصادیق رکھتا ہے، چند اس کے طرف ہے۔ مثلا فرض کریں کہ 5 اطراف ہے، اعلیٰ آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ ان ظروف میں سے کوئی ایک حرام ہے، وہ کتنے ظروف ہے؟ مثلا 5 کی حد تک ہے، یعنی اطراف شبہ محدود مقدار میں ہے، لہٰذا عقلاء یہاں پر یہ احتمال دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ ہو، کیونکہ وہ اطراف شبہ چند ہیں اور بالکل محدود ہے۔ کیونکہ 5 ظروف میں سے اگر ایک حرام ہو تو ایک پنجم کی نسبت ہوگی نا، تو اس احتمال کو بہرحال عقلاء اعتنا دیتے ہیں اور اس کو بالآخر اہمیت دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو۔ دوسری مرتبہ شبہ غیر محصورہ ہوتا ہے۔ غیر محصورہ سے مراد یہاں پر غیر محصور عقلی نہیں ہے، کیونکہ غیر محصور عقلی یعنی لامتناہی، یعنی لامحدود۔ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے شبہ غیر محصورہ سے کہ اس کے لامحدود اطراف ہوں، نہ، بلکہ یہاں پر شبہ غیر محصورہ سے مراد یہ کہ اطراف شبہ بہت زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے کہ ان میں مثلا فرض کریں 1000 برتن پڑے ہیں یا 100 برتن پڑے ہیں مشروب میرے سامنے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان 100 برتنوں میں سے کوئی ایک برتن ایسا ہے کہ جس میں جو مشروب موجود ہے وہ حرام ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 100 عقلی طور پر تو لامحدود نہیں ہے نا، بلاخر عقلی طور پر 100 بھی محدود ہے، 1000 بھی محدود ہے، لیکن 100 کے اندر ایک برتن نجس ہو تو عقلاء یہاں پر اس کی اتنی زیادہ اعتنا نہیں کرتے، کیونکہ ایک صدم کی نسبت 100 کی نسبت بہت ہی ضعیف ہے۔ یعنی اگر میں 100 ظروف میں سے ایک کو اٹھا لوں تو 1% احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے یہ وہ حرام والا ہو، 99% احتمال یہ ہے کہ وہ نہ ہو یہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو احتمال دیا جا رہا ہے وہ نہایت ضعیف اور ضئیل احتمال ہے، بہت ہی ضعیف احتمال ہے۔ اس احتمال کی عقلاء اعتنا نہیں کرتے، اس کو شک بدوی میں ہی شمار کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کے اطراف شبہ ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے شبہ غیر محصورہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ شبہ محصورہ وہ ہے کہ وہ اطراف شبہ محدود ہے
اس کے مصادیق محدود ہیں، اور ہر ایک کی جانب جو نسبت ہے، احتمال ہے، اتنا ضعیف احتمال نہیں ہے، بلکہ اس احتمال کی عقلاء اعتنا کرتے ہیں۔ لیکن شبہ غیر معصورہ سے مراد یہ ہے کہ اطراف شبہ اتنے زیادہ ہے کہ کسی بھی ایک طرف کی طرف جو احتمال دیتے ہیں وہ نہایت ضعیف اور ضئیل احتمال ہے کہ عقلاء اس احتمال کی اعتنا نہیں کرتے۔ یہ اصل مطلب ہے کہ عبارت کی طرف چلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے مصنف مباحث میں وارد ہوتے ہیں ہم بھی توضیحات عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ الفصل الثالث اصالۃ الاحتیاط، فرماتے ہیں کہ فصل سوم اصالۃ الاحتیاط کے بارے میں ہے۔ ھذا ھو الاصل الثالث من الاصول العملیہ، فرماتے ہیں کہ اصول عملیہ میں سے یہ تیسری اصل ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَصَالَةِ الاشتغال ایضاً، اس کو اصالۃ الاشتغال بھی کہتے ہیں۔ اصالۃ الاشتغال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا جو مورد ہے، جو مجرا ہے، وہ ایسا مورد اور مجرا ہے جہاں پر مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرا ذمہ ایک تکلیف سے مشغول ہے، لہذا اس کو اصالۃ الاشتغال بھی کہتے ہیں۔ وَمَجْرَاهُ هُوَ الشَّكُّ فِي الْمُكَلَّفِ بِهِ، اس کا مجرا کہ جہاں پر یہ جاری ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو مکلف بہ یعنی متعلق تکلیف میں شک ہوتا ہے۔ اچھا، مع العلم باصل التکلیف، ساتھ اس کے کہ اصل تکلیف کا آپ کو علم ہوتا ہے۔ اصل تکلیف معلوم ہے لیکن مکلف بھی متعلق تکلیف وہ مجہول ہے۔ البتہ وامکان الاحتیاط، اور احتیاط بھی ممکن ہو، کیونکہ تکلیف معلوم ہو، مکلف بھی میں شک ہو، لیکن احتیاط ممکن نہ ہو تو وہ تخیر کا مورد ہے۔ احتیاط کا مورد وہاں پر ہے جہاں پر احتیاط ممکن ہو۔ ثم شبہۃ تنقسم الی تحریمیۃ و وجوبیہ، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ شبہہ یا تحریمیہ ہے یا وجوبیہ ہے، کیونکہ جو شک ہو رہا ہے نا آپ کو، یا تو اس اعتبار سے کہ اصل حرمت معلوم ہے اور اس کے متعلق مردد ہے، یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، یا اصل وجوب معلوم ہے اور اس کے متعلقات میں آپ کو شک ہے، ممکن ہے یہ واجب ہو، ممکن ہے یہ واجب ہو۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہماری بحث یہاں پر دو مقامات پر ہوگی۔ المقام الاول الشبہۃ التحریمیہ، پہلا مقام شبہ تحریمیہ کے بارے میں۔ مقتضی التقسیم السابق فی الشک فی التکلیف، فرماتے ہیں کہ شک در تکلیف یعنی اصالت اور براعت میں جو ہم نے تقسیم بیان کی تھی، اس سابقہ تقسیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان یکون ہنا ایضاً مسائل اربع، یہاں پر بھی چار مسائل ہونے چاہیے۔ کیوں؟ لأن الشبہۃ اما حکمیۃ او موضوعیہ، کیونکہ یہاں شک آپ کو حکم کے بارے میں ہے یا موضوع کے مصادیق کے بارے میں۔ ومنشأ الشک فی الحکمیہ اما فقدان النص او اجمالہ او تعارض النصین، کیونکہ حکمیہ شبہ حکمیہ میں یا تو شک فقدان نص کی وجہ سے یا اجمال نص کی وجہ سے ہے یا تعارض نصین کی بنا پر ہے۔ ولیکن کل ذالک فروض نظریہ، لیکن یہ سارے کے سارے فرضیے ہیں، نظری اور علمی فقط فرضیے ہیں۔ لا واقع لہا فی الفقہ، فقہ کے اندر ان میں سے کسی کا بھی کوئی مورد نہیں ہے۔ فالتی لہا تطبیقات عملیۃ ملموسۃ فی الفقہ ہی المسألۃ الرابعہ، وہ چیز کہ جس کی عملی تطبیقات ہیں اور آپ باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں، وہ فقط اور فقط چوتھا مسئلہ ہے۔
ای الشبہۃ التحریمیۃ الموضوعیہ، شبہ تحریمیہ موضوعیہ، اس کی مثالیں آپ کو فقہ کے اندر جگہ جگہ ملیں گی۔ وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الثَّلَاث الحکمیہ، لیکن وہ شبہ حکمیہ کے تینوں مسئلے فَلَيْسَتْ لَهَا تطبیقات عملیہ، اس کی تطبیقات عملیہ نہیں ہے فقہ کے اندر۔ وَلِذَلِكَ نَكْتَفِي بِالْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ، اسی لیے ہم فقط چوتھے مسئلے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا، ثم ان الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ من الشک فی المکلف بہ تنقسم الی قسمین، فرماتے ہیں کہ شبہ موضوعیہ تحریمیہ کہ جہاں پر مکلف بھی میں شک ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی جانب۔ لأن الحرام المشتبہ بغیرہ، وہ حرام کہ جو غیر حرام کے ساتھ مشتبہ ہوا ہے، اما مشتبہ فی امور محصورہ، یا تو وہ مشتبہ ہے امور محصورہ کے درمیان، کہ اس کی وضاحت میں نے کی، امور محصورہ کے درمیان مشتبہ ہے، یعنی اطراف شبہ بالکل محدود ہے۔ کما لو دار الحرام بین امرین او امور محصورت، جس طریقے سے حرام کا امر دائر ہو، دو میں سے کوئی ایک حرام ہے، یا مثلا چند میں سے کوئی ایک حرام ہے، ایسے۔ وَتُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ، اس کو شبہ محصورہ کہتے ہیں۔ وَإِمَّا مُشْتَبِهٌ فِي أُمُورٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ، یا تو حرمت مشتبہ ہے امور غیر محصورہ میں، غیر محصورہ میں یعنی اطراف شبہ بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کے اندر اس حرمت کا احتمال نہایت ضعیف ہو، یہ مراد ہے شبہ غیر محصورہ سے۔ وَتُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ غَيْرِ الْمَحْصُورَةِ، اس کو شبہ غیر محصورہ کہتے ہیں۔ فَإِلَيْكَ دِرَاسَةُ حُکْمُ كِلَا الْقِسْمَيْنِ، اب آپ کے سامنے شبہ محصورہ اور غیر محصورہ کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ شبہ محصورہ میں کیا حکم ہوگا اور شبہ غیر محصورہ میں کیا حکم ہوگا۔ اچھا، شبہ محصورہ یعنی کیا؟ یعنی ایسے، اگر آپ کے پاس ایک امارہ قائم ہو جاتا ہے، مثلا خبر واحد نے کہا کہ فلاں شے حرام ہے، اچھا، یا مثلا امارے نے کہا فلاں چیز نجس ہے، جب دلیل کے اندر آیا، مثلا یہ جملہ آیا دلیل کے اندر، مثال کے طور پر مولا نے کہا اجتنب عن النجس، نجس چیز سے اجتناب کرو، یہ مولا کی جانب سے فرض کریں حکم آیا ہے۔ اچھا، اجتنب عن النجس مطلق ہے، جو بھی نجس ہے اسے اجتناب کرو، چاہے اس نجس کا علم تفصیلی ہو تمہیں پھر بھی اجتنب عن النجس، چاہے اس نجس کا علم اجمالی ہو پھر بھی اجتنب عن النجس، نجس سے تمہیں اجتناب کرنا ہے۔ اس امارے کے اندر، اس دلیل کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے، اپنے اطلاق کے اعتبار سے اس کو بھی شامل ہے جو معلوم ہے تفصیلاً، اور اس کو بھی شامل ہے جو معلوم ہو اجمالاً۔ ہماری محل بس وہاں پر ہے نا جہاں پر ہمیں علم اجمالی ہے کہ یہاں پر ایک چیز نجس ہے، دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو اجتنب عن النجس اس کو بھی شامل ہے کہ نجس سے مجھے اجتناب کرنا ہے، چاہے معیناً اور مشخصاً ایک چیز ہو کہ وہاں پر حکم روشن ہے، یا معیناً اور مشخصاً ایک چیز نہیں ہے، دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، وہاں پر بھی اجتنب عن النجس آئے گا، اس میں تو شک نہیں ہے۔ اچھا، اب بحث یہاں پر یہ ہے، جب یہ معلوم بالاجمال کو بھی شامل ہے
تو آیا اس صورت میں مخالفت قطعیہ کر سکتا ہوں؟ یعنی کیا؟ یعنی دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، میں دونوں کو استعمال کروں. خوب قطعاً یہاں پر مخالفت قطعیہ ہوگی. یا یہاں پر مخالفت احتمالیہ کر سکتا ہوں، مثلا دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، میں ایک کا ارتکاب کرتا ہوں. یہاں پر مخالفت احتمالیہ ہے. یاد ہے میں نے موافقت قطعیہ، مخالفت قطعیہ، موافقت احتمالیہ، مخالفت احتمالیہ، اس کی وضاحت علم اجمالی کی بحث میں کر چکا ہوں کہ دوبارہ تکرار نہیں کر رہا. مخالفت قطعیہ یعنی ان تمام اطراف شبہ کو میں ایسے استعمال کروں کہ قطعاً مخالفت ہو جائے. دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، میں دونوں کو استعمال کرتا ہوں، یہاں پر مخالفت قطعیہ ہے. آگا میں دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ موافقت قطعیہ ہے. آگا میں ایک کا ارتکاب کرتا ہوں، یہاں پر موافقت احتمالی اور مخالفت احتمالی ہے، کیونکہ جس کا ارتکاب کیا ہے ہو سکتا ہے یہی نجس ہو، لہذا مخالفت احتمالی ہے. ہو سکتا ہے یہ وہ نہ ہو، لہذا کیونکہ ایک کو چھوڑا ہے موافقت احتمالی ہے. تو اب ہماری شبہ معصورہ میں گفتگو ہے، اور گفتگو بھی اس مرحلے میں ہے کہ آیا مخالفت قطعیہ جائز ہے یا مخالفت احتمالیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. روشن ہوا مطلب؟ اچھا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی دو مراحل میں گفتگو ہوگی. ایک ہم کہیں گے قاعدہ اولیہ کیا کہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ قاعدہ ثانویہ کیا کہتا ہے. قاعدہ اولیہ سے مراد حکم عقل ہے، یعنی دوسرے شرعی دلائل کو چھوڑتے ہوئے فقط ہم اپنی عقل کی طرف رجوع کریں تو ہماری عقل کیا حکم کرتی ہے، اس کو کہا جائے گا قاعدہ اولیہ. قاعدہ ثانویہ کا مقصد یہ ہے کہ اس دلیل عقل کو، حکم عقل کو ایک مرحلے پر سائڈ پر رکھیں اور دیکھیں کہ شارع کے بیانات میں کیا آیا ہے، آیات و روایات میں کیا آیا ہے، کہ یہ ہو جائے گا قاعدہ ثانویہ. بس اس وقت ابھی جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ آیا مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے. البتہ قاعدہ اولیہ کے اعتبار سے حکم عقل کیا ہے. ایسے موارد میں جب علم اجمالی موجود ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ آیا ہم مخالفت قطعیہ کر سکتے ہیں، مخالفت احتمالیہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اگر قاعدہ اولیہ کو دیکھا جائے یعنی حکم عقل کو دیکھا جائے تو حکم عقل یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ اور احتمالیہ دونوں حرام ہیں. یعنی شبہ معصورہ کے اندر نہ آپ مخالفت قطعیہ کر سکتے ہیں، نہ آپ مخالفت احتمالیہ کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ جو دو ظرف، دو مشروب آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر ایک نجس ہے تو نہ تو آپ دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ کسی ایک کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ حکم عقل ہے. قاعدہ اولیہ کا تقاضا یہ ہے. اچھا، دلیل کیا ہے اس مطلب پر؟ مصنف فرماتے ہیں کہ دلیل ہمارے پاس وجود مقتضی اور عدم مانع ہے. مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود ہے. جب مقتضی موجود ہو اور مانع مفقود ہو تو مقتضی اپنا اثر دکھائے گا.
اچھا، اس مقتضی اور معنی کو تھوڑا سا سمجھے کہ یہ مقتضی کیا ہے اور معنی کیا ہے. تفصیلی گفتگو مقتضی اور معنی کے بارے میں انشاءاللہ ہم استصحاب کے بحث میں کریں گے، لیکن یہاں پر اجمالاً ایک بیان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک مثال پر توجہ کریں، اس مثال کے بعد یہ مقتضی اور معنی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سردیوں میں کسی دیہات کے اندر رہتے ہیں، بہت زیادہ سردی ہے، جاڑے کا موسم ہے، وہاں پر آپ آگ جلانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس لکڑیاں بھی موجود ہیں اور وہ لکڑیاں بھی بالکل سوکھی ہیں، یعنی جلنے کی ان میں صلاحیت ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے پاس ماچس بھی موجود ہے. ماچس سے تیلی نکال کے آپ جلاتے ہیں اور ان کو لکڑیوں کے بالکل قریب لے کر جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر لکڑیاں بھی بالکل سوکھی ہوں اور آپ کے پاس آگ بھی ہے، اس آگ کو لکڑیوں کے قریب بھی لے کر جائے تو لکڑیاں جلیں گی یا نہیں جلیں گی؟ بالکل جلیں گی. لیکن اگر جیسے ہی آپ لکڑیوں کے قریب آگ کو لے کر گئے تاکہ ان لکڑیوں کو جلائیں، کوئی بندہ اوپر سے پانی گرا دے تو آگ بجھ جائے گی یا نہیں بجھے گی؟ بالکل بجھ جائے گی. اگر یہ مثال سمجھ میں آئی تو یہاں پر یہ ہے، لکڑیوں کا سوکھا ہونا اور جلنے کے لیے بالکل آمادہ ہونا، اس کو کہا جاتا ہے مقتضی. مقتضی یعنی ایک چیز کے اندر استعداد، لیاقت اور صلاحیت ہے کسی چیز کے لیے، اور اس کے اوپر پانی کا گرانا، جیسے ہی آپ آگ جلانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کوئی بندہ پانی گرا دیتا ہے تو یہ پانی مانع ہے آگ کے جلنے سے. اور اگر کوئی بندہ پانی نہ گرائے، پانی کا نہ ہونا، یہ عدم المانع ہے. پانی کا گرانا مانع ہے اور اس کا نہ گرانا اور لکڑیوں کا سوکھا ہوا ہونا یہ عدم المانع ہے. اچھا، جس جگہ پر بھی مقتضی موجود ہو اور مانع بھی نہ ہو تو مقتضی اپنا اثر دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا؟ بالکل مقتضی اپنا اثر دکھائے گا. اگر لکڑیوں میں جلنے کی صلاحیت ہے، آگ بھی اس کے بالکل قریب ہے تو لکڑیاں جلیں گی. اس وقت لکڑیاں نہیں جلیں گی کہ جب لکڑیوں پر پانی گرا دیا جائے، ان کو مرطوب کیا جائے. اگر تر نہیں ہوگی، ان کو مرطوب نہیں کریں گے تو لکڑیاں تو جلیں گی اپنی جگہ پر. یہ ہے مطلب اس کا کہ مقتضی موجود ہو تو وہ اپنا اثر دکھائے گا. مقتضی اس وقت اپنا اثر نہیں دکھاتا جب کوئی مانع آ جائے. اگر کوئی مانع نہیں آئے گا تو مقتضی اپنا اثر دکھائے گا. تو اب ہمارے محل بحث میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شبہ محصورہ ہو، یہاں پر قاعدہ اولیہ یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ اور مخالفت احتمالیہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہاں پر یہ ہے کہ مقتضی موجود ہے اور کوئی مانع بھی نہیں ہے. جب مقتضی موجود ہے اور کوئی مانع بھی نہیں ہے تو مقتضی تو اپنا اثر دکھائے گا نا. یعنی اسی طریقے سے جیسے لکڑیاں بالکل موجود ہیں اور آگ بھی بالکل ان کے قریب ہے، پانی بھی نہیں ہے تو لکڑیاں تو جلیں گی نا. اسی طریقے سے یہاں پر ہے. یا ایک اور مثال دیتے ہیں، کسی بادشاہ کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو لایا گیا. کہا گیا کہ انہوں نے آپس میں نعوذ باللہ منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے اس نے، تو ان کو سزا ہونی چاہیے. اچھا، بادشاہ نے کہا کہ واقعاً تم لوگوں نے اسے کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ جی بالکل ہے، لیکن میرے پاس دلیل موجود ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ عجب، تمہارے پاس دلیل موجود ہے زنا کے بارے میں؟ کہتا ہے جی بالکل میرے پاس دلیل موجود ہے. کیا ہے دلیل؟ کہہ رہا ہے کہ میں بھی جوان ہوں، یہ لڑکی بھی جوان ہے،
میں بھی راضی تھا، یہ لڑکی بھی راضی تھی، میرے اندر بھی خواہش تھی، اس کے اندر بھی خواہش تھی، ہم لوگ تھے بھی تنہا، اکیلے تھے، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، لہذا مقتضی موجود تھا اس عمل کے لیے اور کوئی مانع بھی نہیں تھا۔ مقتضی موجود ہو اور مانع مفقود ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ مقتضی اپنا اثر دکھائے گا، لہذا وہاں پر مقتضی موجود تھا اس عمل کے لیے اور کوئی مانع بھی نہیں تھا، لہذا مقتضی نے اپنا اثر دکھایا۔ میں بھی جوان، یہ بھی جوان، اس کی بھی خواہش، میری بھی خواہش، وہ بھی راضی، میں بھی راضی، ہے بھی تنہا، کوئی بندہ منع کرنے والا بھی نہیں ہے، تو بہرحال مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود ہے، مانع نہیں ہے، لہذا مقتضی نے اپنا اثر کیا۔ یہ میرے پاس دلیل ہے اس عمل کے لیے۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے یہاں پر؟ اگر مقتضی موجود ہو اور مانع بھی نہ ہو تو مقتضی تو اپنا اثر دکھائے گا نا۔ کیا یہ جو یہاں پر بات کر رہا ہے درست ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بادشاہ سلامت اس بچے سے بھی تیز تھا، اس نے کہا کہ تم نے دلیل تو بڑی مزیدار پیش کی ہے لیکن دلیل ناقص ہے۔ یہ درست ہے کہ تم لوگوں کے اندر اس عمل زنا کا مقتضی موجود تھا، لیکن اشتباہ کر رہے ہو کہ مانع نہیں تھا، مانع بھی موجود تھا۔ اس نے کہا نہ، کوئی بھی مانع نہیں تھا، میں منع کرنے والا نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہ، مانع موجود تھا۔ مانع کا کیا تھا؟ مانع شریعت ہے، حکم خدا ہے۔ شریعت اور حکم خدا تو موجود ہے نا کہ یہ عمل نہیں کرنا، لہذا تمہاری دلیل غلط ہے۔ خلاصہ کلام ہمارے مورد بحث میں کہتے ہیں کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، مخالفت احتمالیہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتضی موجود ہے۔ مقتضی کیا ہے؟ وہ دلیل نجاست کا اطلاق، وہ دلیل حرمت کا اطلاق، کہ وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں تکلیف کا علم ہے، ولو ان کے تکلیف اجمالی کا علم ہے، لیکن علم تو ہے، جب تمہیں تکلیف کا علم ہے ولو ان کے وہ اجمالی ہے، تو بہرحال تمہیں اس سے بچنا ہے، اور اس کے لیے کوئی مانع بھی نہیں ہے، کوئی بھی مانع نہیں ہے، کیونکہ نہ کوئی دلیل خاص موجود ہے اور کہ جو عقل کہے کہ نہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، نہ بالکل ایک صریح طریقے سے دلیل کا اطلاق موجود ہے کہ حرام ہے اور حرام سے تمہیں بچنا ہے۔ حالا فرق کی نمی کنے کہ وہ حرام معلوم بالاجمال ہو یا معلوم بالتفصیل ہو، مقتضی موجود ہے، معنی مفقود ہے، لہذا اپنا اثر دکھائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ شبہ محصورہ میں اگر مخالفت قطعیہ یا مخالفت احتمالیہ کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا۔ یہ قاعدہ اولیہ اور حکم عقل کے اعتبار سے دیکھیں عبارت کو، حکم شبہۃ المحصورہ، شبہ محصورہ کا حکم، اذا قامت الامارۃ علی حرمت شیء، اگر ایک امارہ آ جائے ایک شے کی حرمت پر، وشمل اطلاق الدلیل مورد العلم الاجمالی، اور دلیل کا اطلاق علم اجمالی کے مورد کو بھی شامل ہو، کہ جیسا کہ ہے، کما اذا قال اجتنب عن النجس، جیسے مولا آ کر کہتا ہے کہ نجس سے اجتناب کرو۔ حالا نجس چاہے معلوم بالاجمال ہو یا معلوم بالتفصیل، دلیل مطلق ہے۔ جب ایسے ہو، اذا کا جواب، کان مقتضی اطلاق ہی شمولہ للنجس المعلوم اجمالا ایضاً، تو اس دلیل کا اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شامل ہو
اس نجس کو بھی کہ جو معلوم اجمالاً ہے، اس نجس کو بھی شامل ہو جو معلوم اجمالی ہے۔ بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ معلوم تفصیلی کو تو شامل ہے ہی ہے، لیکن معلوم اجمالی کو بھی شامل ہوگا۔ فالکلام فی جواز المخالفت القطعیہ او الاحتمالیہ یقع فی موردین، فرماتے ہیں کہ کلام مخالفت قطعیہ یا احتمالیہ کے جواز میں دو مقامات پر ہوگا۔ الاول مقتضی القاعدۃ الاولیہ، اس کے نیچے لکھ دے یعنی حکم عقل، قاعدہ اولیہ کا تقاضا کیا ہے۔ الثانی مقتضی القاعدۃ الثانویہ، یعنی حکم شارع، شارع کیا کہتا ہے۔ اما الاول، قاعدہ اولیہ کے اعتبار سے، فمقتضی القاعدۃ هو حرمۃ المخالفۃ القطعیۃ والاحتمالیۃ معا، قاعدہ اولیہ کا تقاضا یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ اور احتمالیہ دونوں حرام ہیں، یعنی کیا؟ بمعنی انہ لا یجوز ارتکاب جمیع الاطراف، کی صورت میں مخالفت قطعیہ ہوگی، او بعضہا یعنی ارتکاب بعضہا، اور اسی طریقے سے بعض اطراف کا ارتکاب کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی مخالفت احتمالیہ۔ والدلیل علی ذالک، آگا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس مطلب کے لیے دلیل یہ ہے وجود المقتضی و عدم المانع، مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود ہے۔ اما الاول، مقتضی کیا ہے؟ فلأن اطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر، شارع کے قول کا اطلاق، شارع کا قول مثلا اجتنب عن الخمر، اس شارع کے قول کا اطلاق یشمل الخمر المعین والخمر المردد بین الاناءین او ازید، اطلاق شامل ہے اس جگہ کو کہ جہاں پر شراب معین ہے یا شراب مردد ہے، دو برتنوں کے درمیان یا دو سے زیادہ کے درمیان۔ وَأَمَّا الثَّانِي، کہ مانع بھی نہیں ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَمْنَعُ، اس لیے کہ عقل مانع نہیں بنتا، من تعلق التکلیف عموماً، کہ تکلیف عمومی طریقے سے ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر اطلاق کی بات ہے، او خصوصاً، یا بالکل مشخصاً ہو، جیسے معلوم تفصیلی میں۔ لا یمنع من تعلق التکلیف عموماً او خصوصاً بالاجتناب عن الحرام المشتبہ بین امرین، کہ تکلیف متعلق ہو اس بات کے ساتھ کہ تمہیں پرہیز کرنی ہے اس حرام سے کہ جو مشتبہ ہے دو چیزوں کے مابین۔ کما لا یمنع عن العقاب علی مخالفت ھذا التکلیف، اور اسی طریقے سے عقل منع نہیں کرتی کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کی تکلیف کی مخالفت کرے تو اس پر بھی اس پہ عقاب کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ، اس بات کی روشنی میں، فَالْإِشْتِغَالُ الْقَطْعِيُّ بِالْحُرْمَةِ، حرمت کے بارے میں جو اشتغال قطعی ہے یعنی مقتضی کا موجود ہونا، وَعَدَمُ الْمَانِعِ عَنْ تَنَجُّزِ التَّکْلِیف، تکلیف کے منجز ہونے سے کوئی مانع بھی نہیں ہے، منجز ہے یعنی تمہاری گردن پر آ چکی ہے، اگر تم اس کو انجام نہیں دو گے، مخالفت کرو گے تو مستحق عقاب ٹھہرو گے، اسے کہا جاتا ہے تنجز تکلیف، یعنی یہ تکلیف ایسی ہے اگر اس کی مخالفت کی جائے گی تو استحقاق عقوبت ہوگا، یہ ہے تنجز تکلیف سے مراد۔ یقتضی، یہ اشتغال قطعی یقتضی البراءۃ الیقینیۃ بالاجتناب عن کلتا المخالفتین، یہ اشتغال قطعی تقاضا کرتا ہے کہ براءت یقینی چاہیے، یقینی میں اس طریقے سے عمل کروں کہ یقیناً میرا ذمہ فارغ ہو جائے، کس سے؟ بالاجتناب عن کلتا المخالفتین، کہ دونوں مخالفتوں سے میں نے دامن بچانا ہے۔ القطعیہ والاحتمالیہ، دونوں مخالفتوں کو واضح کر رہا ہے، دونوں مخالفتیں یعنی مخالفت قطعیہ سے بھی بچنا ہے اور مخالفت احتمالیہ سے بھی بچنا ہے۔ ھذا کلہ حول القاعدۃ الاولیہ،
فرماتے ہیں یہ تمام کی تمام گفتگو قاعدہ اولیہ کے بارے میں ہے کہ حکم عقل شبہ معصورہ میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مخالفت قطعیہ اور مخالفت احتمالیہ سے بچنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین